السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے بے حد محبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور خاص طور پر ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کا مقام بتایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ مظاہرہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بہت معاف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. معاف کرنا اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معافی کی طرف دعوت دیتے ہیں. نبیوں کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کروایا گیا کہ آپ دنیا میں اس بات کا اعلان کریں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اللہ سے مغفرت طلب کر لو اور اپنی توبہ کر لو. ایک جگہ فرمایا قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. قرآن پاک کے اندر سب سے بڑی امید والی بشارت والی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، گناہ کیا، نافرمانی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کائنات بنائی اس میں اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو. تو اس قلم نے سوال کیا کہ میں لکھوں، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھو ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. رحمت اللہ کی صفت ہے، رحمت اللہ کی صفت ہے. غضب اللہ تبارک و تعالی ہر وقت نہیں فرماتے، کسی وجہ سے کر دیں. غضب صفت نہیں ہے، رحمت صفت ہے. ہاں دیکھیے قرآن پاک کے اندر اصول بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک بندہ کوئی ایک نیکی لے کر آتا ہے، کم از کم میں 10 دیتا ہوں. یہ اللہ کا رحمت والا معاملہ ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا وهم لا یظلمون. اگر کوئی گناہ لے کر آئے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وہ تو بالکل معاف کر دیا جائے گا. لیکن بغیر توبہ کے اگر کوئی لے کر آئے، قانون یہ ہے کہ جتنا کیا اتنی سزا ملے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحیمانہ نظام ہے. اس دنیا کے اندر انسان کو یہ شکایت ہے کہ یہاں پر دنیا میں اس وقت گناہوں کے بہت سے مختلف راستے پھیلے ہوئے ہیں، قدم قدم پر گناہ ہیں. واقعی ہیں، آنکھیں حفاظت میں نہیں، زبان حفاظت میں نہیں، کان حفاظت میں نہیں، قدم قدم پر گناہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ مغفرت کے بہانے اللہ نے رکھ دیے.
یہ رحمت کا اثر ہے۔ آپ دیکھیں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور مغفرت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بہانوں سے اللہ معاف کرتے ہیں۔ وہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، وضو پر مغفرت ہو رہی ہے۔ مسجد کی طرف کوئی چل کر آ رہا ہے، اس کی مغفرت ہو رہی ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس کی مغفرت ہو رہی ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اس کی مغفرت ہو رہی ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، مغفرت ہو رہی ہے۔ کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھ لو، مغفرت ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ راستے میں ایک چھوٹی سی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دے، اس پر بھی مغفرت ہے۔ مغفرت کے بہانے، مغفرت کے راستے اللہ نے پھیلا دیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ تأثر دینا چاہتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ انا الکریم لا اجل، انا الجواد لا ابخل، میں بڑا سخی ہوں معاف کرنے کے معاملے میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس پر ستاری کی چادر اڑا کر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ یاد دلائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک پرائیویٹ کنورزیشن ہوگی، صرف نہ کوئی فرشتہ سنتا ہے نہ کوئی اور مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اذکر کذا و کذا، اذکر کذا و کذا، یاد کرو تو نے یہ گناہ کیا، یاد کر تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ نافرمانی کی فلاں وقت تو نے، کیونکہ کفا بنا حاسبین، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل انسان کرتا ہے وہاں پائے گا، کوئی عمل بچ نہیں پائے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ یاد دلائیں گے۔ وہ سوچے گا بس میرا تو اب ہلاکت کا، تباہی کا وقت آ گیا، میرے بچنے کا کوئی سوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیری ستاری کی، میں نے تجھ پر پردہ ڈالا، آج حشر کے میدان میں بھی تجھ پر میں پردہ ڈالوں گا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ فوراً کہے گا اے اللہ میرے اور بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کہیں گے جب چھوٹے گناہوں پر آپ نے مجھے ہی معاف کیا اور اس کے بدلے میں یہ اجر دیا تو بڑے گناہوں پر بھی اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما کر آپ مسکرا دیے۔ محدثین نے اس حدیث کو حدیث ضحک، آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی اور آپ نے مسکرایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرون، میری ساری امت کو معافی ہے، میری ساری امت کو معافی ملے گی، الا المجاہرون، مگر مجاہر کو معاف نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا مجاہر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہر وہ ہے بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈالتے ہیں، لیکن خود گنہگار گناہ کر کے اس گناہ کو دوسروں کے سامنے کھول دیتا ہے۔ آج دیکھیں آدمی گناہ کرتا ہے، سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے، گناہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے، حالانکہ اس گناہ کو اللہ نے پردہ رکھا، اللہ نے پردہ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری امت کے لیے معافی ملے گی، اللہ سے امید رکھو۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر انہوں نے سوال کیا من یحاسب العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن میرا حساب کون لینے والا ہے؟ قیامت کے دن میرا حساب کون لینے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لے گا۔ تو حضور وہ صحابی کہتے ہیں، وہ دیہات کے رہنے والے، اللہ تب تو میری معافی ہے، تب تو میری معافی ہے۔ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھے، انا عند ظنی بی عبدی، میں میرے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے ساتھ وہ گمان رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کیسے کہہ رہے ہو؟ فرمایا ان الکریم اذا قدر غفر، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے اور کریم جب کسی پر قابو پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، کریم بدلہ نہیں لیتا۔
اللہ تعالیٰ کریم ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والے ہیں، نعمتوں میں پہل کرنے والے، نعمتوں سے زیادہ دینے والے اللہ کی ذات۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، قرآن پاک میں اس قحط کو ذکر فرمایا جو زبردست ان کے علاقے میں، مصر کے علاقے میں قحط آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترتیب بنائی کہ اناج بہت کم ہے، لوگوں کو ایک مقدار طے کر دی، اس مقدار کے موافق لوگوں میں اناج تقسیم ہوگا۔ ایک نوجوان پہلے دن آیا، اناج لے کے چلا گیا، دوسرے دن آیا، اناج لے کے چلا گیا، تیسرے دن آیا، اناج لے کے جب جا رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، اس کو بلایا، 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں تو آ رہا ہے، جا رہا ہے، حالانکہ سب لوگ ایک مرتبہ 1 مہینے کا اناج لے کے جا رہے ہیں، اور تو 3 دن لگاتار آیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، انت ما عرفتنی یا یوسف، یوسف تم مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ کون ہے آپ؟ انا من الذی شہد شاہد من اہلہا، میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کو جب تہمت لگی تھی زلیخا کے معاملے میں، جس بچے نے دودھ پیتے حالت میں آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی، وہ میں بچہ ہوں، اب جوان ہو چکا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت خوش ہوئے، ارے انت من الذی شہد شاہد من اہلہا، تم ہو وہ شخص۔ فاکرمہ واجلسہ، بڑے اکرام سے اس کو بٹھایا، بڑا اکرام سے اس کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ جب جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو اپنی طرف سے ہدیہ دیے۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ نے وحی بھیجی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، فرمایا جبرائیل جائیے ہمارے نبی یوسف سے کہیے آپ نے یہ جو معاملہ کیا، ایک آدمی ایک مرتبہ زندگی میں آپ کی پاکی کی گواہی دی ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ اکرام کا معاملہ کیا، بتاؤ وہ شخص جو صبح شام میری پاکی اور تسبیح بیان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے دوستو، اللہ کا کرم بہت بڑا، بندہ اللہ سے امید رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ ہمیشہ اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے۔ اسی لیے یہ جو ایام ہیں، یہ ایام اللہ سے معافی مانگنے کے ہیں، اللہ سے معافی لینے کے ہیں، اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کے ہیں۔ ہمارے اور بندوں کے درمیان، ہمارے اور بھائیوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں اس کو صاف کرے، اس کو معاملے کو صاف کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی آدمی دوسروں کو معاف کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا، جو آدمی اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو معاف نہیں کرتا۔ کتنا بڑا الزام لگا تھا ایک پاکیزہ بیٹی پر، حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ سوچیں، اندازہ لگائیں، ان کی عزت پر، ان کی عفت پر منافقین نے انگلی اٹھائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی روحانی اعتبار سے، وہ اس واقعے سے پہنچی۔ ایک باپ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھائی جائے۔ اور ان منافقین میں ایک صحابی بھی آ گئے تھے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے لگتے تھے، اور وہ غریب تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی ٹیک کیئر کرتے تھے۔ جب وحی آ گئی، معاملہ صاف ہو گیا، عائشہ پاک ہیں، پاک دامن ہیں، عفیفہ ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں قسم کھا لی کہ میں مستح سے بات نہیں کروں گا اور ان پر کوئی خرچ نہیں کروں گا۔ آدمی کو آتا ہے غصہ، فطری چیز ہے، لیکن اللہ اکبر، سوچے فوراً اللہ نے آیتیں اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، آپ اہل فضیلت ہیں، آپ بڑے اونچے مقام والے ہیں، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس طرح قسم کھائیں، آپ کے لیے مناسب نہیں کہ اس طرح کی بات کہیں، آپ معاف کر دیں، آپ معاف کر دیں۔ کیوں معاف کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ پسند کرتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ اللہ ہی کتنا ہمیں عمل بتا رہے ہیں
جو معاملہ اللہ سے ہم اپنے لیے کروانا چاہتے ہیں وہی ہم اپنے دوسروں سے شروع کریں. جب ہم دوسروں کے ساتھ شروع کریں گے پھر یہ معافی اللہ کتنا آسان. آدمی سوچے دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر، دونوں آپس میں چچازاد بھائی ہیں. کسی معاملے میں دونوں میں جو ہے بڑی جو ہے آپس میں جو ہے یعنی کچھ ناگواری کی بات ہو گئی اور ناراض ہو گئے. دونوں چچازاد بھائی آپس میں دور ہو گئے. حضرت محمد ابن حنیفہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں محمد ابن حنیفہ فرماتے ہیں 3 دن گزر رہے تھے، تیسرے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے کہنے لگے بھائی جان آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کی والدہ بہت اونچی ہیں، آپ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرا آپ کا معاملہ کچھ ہو گیا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ 3 دن گزر چکے، 3 دن تک بات ناراض ہونا، غصہ کرنا یہ ٹھیک ہے، فطرت کا خیال شریعت نے رکھا ہے، 3 دن ہونے سے پہلے اب معاملہ صاف کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ موقع آپ کو دوں، یہ اپرچونٹی آپ کو دوں کہ آپ میرے پاس آئیں، معاف کریں. معاف کرنا بہت بڑی صفت ہے، بہت اونچا عمل ہے. آپ بڑے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور معافی مجھ سے مانگیں تاکہ اس پر جو اجر ملے گا آپ کو ملے. لیکن اگر آپ آنا نہیں چاہتے تو میں فوراً آپ کی خدمت میں آؤں گا اور آ کر معافی مانگوں. سوچیں نا کیسا یہ صحابہ اکرام کا ذہن دیکھے کیسا ہوا کرتا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ خط پہنچا، چادر انہوں نے اٹھائی اور نکل گئے اور سیدھے جا کر معاملہ صاف کر لیا. تو دوستو اس طرح معاملہ صاف ہوتا ہے. آدمی سوچے اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اللہ سے ان مبارک ایام میں ہمیں دونوں کام کرنے ہیں، اللہ سے معافی بھی لینا ہے اور اللہ کے بندوں کو معاف بھی کرنا ہے اور معافی بھی ان سے مانگ لینا ہے، تاکہ کیونکہ جنتی صفت کیا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. دل صاف ہو، کسی کے بارے میں کوئی حقد نہ ہو، کینہ نہ ہو، میل نہ ہو، یہ دل صاف، اللہ سے معافی مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک ایام میں دعا سکھائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا لیلۃ القدر کی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں. بس اللہ ایک چیز بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ندامت ہے، وہ شرمندگی ہے. گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، گناہ آپ کے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائیں، بلندیوں پر پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، مجھ سے مغفرت طلب کر لو، میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ مالک ہے، مالکی یوم الدین ہے. مالک میں اور جج میں فرق ہے. جج جو ہوتا ہے وہ قانون کا تابع ہوتا ہے، جو قانون پیپر کے تابع ہوتا ہے، رولز کو فالو کرتا ہے. مالک ہر چیز سے کوئی معاف کر دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، بہانوں سے معاف کر دے، اسی لیے بار بار کہلوایا جاتا ہے مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا مدینہ منورہ میں. حدیث میں آتا ہے کہ رات کا وقت تھا، ایک خاتون بڑی عزت دار گھرانے کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی اور دروازے پر دستک دے کر کہنے لگی میں بڑے عزت دار گھرانے کی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، نام مت پوچھنا، نام مت پوچھنا، کیونکہ نام اگر ظاہر ہو جائے تو پھر میری عزت نہیں رہے گی اس کمیونٹی میں. بس سوال کا جواب دینا ہاں یا نہ. حضرت نے فرمایا سوال کیا ہے بتاؤ؟ کہنے لگے 2 گناہ مجھ سے بڑے ہو چکے ہیں، کیا میری توبہ ہے؟ کیا میری معافی ہے؟ پوچھا گناہ کیا ہیں وہ تو بتاؤ. اس خاتون نے 2 بڑے بڑے گناہ کبیرہ بتائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر کہنے لگے مدینے میں نبی کی موجودگی میں تو رہتے ہوئے یہ گناہ، لیس لکی من سبیل انتی فی ناری جہنم، تو جائے گی جہنم میں، تیری معافی کا توبہ کا کوئی سوال نہیں.
وہ خاتون آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے اور نگاہ اٹھا کر کہتی ہے یا حنان یا منان هل انت خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے جہنم کے لیے پیدا کیا، میں معافی مانگتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اس گناہ سے۔ ایک ندامت کا آنسو، ایک شرمندگی کی کیفیت، یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چلی گئی۔ فجر کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو ہریرہ نے رات والا قصہ سنا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تم نے جواب کیا دیا؟ تم نے اس کا جواب کیا دیا؟ میں نے کہا کہ تمہاری معافی نہیں ہے، تمہارے لیے تو جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا، ناراض ہو گئے، چہرہ پھیر لیا، فرمایا ابو ہریرہ تم سے بڑی غلطی ہوئی، اس عورت نے ایسی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا، اللہ نے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا، اور اللہ نے آسمان سے پیغام بھیجا ہے کہ اس عورت کو میں نے معاف کر دیا، تم نے غلط جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دن بھر اس عورت کو تلاش کرتا رہا، دروازے پر دستک دیتا رہا کہ وہ ملے تو صحیح، کہاں ہے وہ، لیکن نہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب پورا دن گزر گیا، میں اس کو نہیں، میں بڑی پریشانی ہوئی کہ کروں تو کیا کروں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی کیفیت میں لیٹا رہا، رات میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں فوراً گیا، جا کر پوچھا کون ہے؟ کہا وہی عزت دار گھرانے کی خاتون ہوں جو کل اپنے مسئلے کو لے کر آئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ آپ میرے گھر کیوں آئے تھے؟ کہنے لگی میں تمہارے گھر ہاں آپ میرے گھر آئے، پوچھ رہے تھے، لیکن اگر میں اپنا نام بتا دیتی تو میرا سر، میرا راز کھل جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے ستار ہیں، کیسے غفار ہیں، اللہ کیسی رحمت کی، غفاری کی چادر اللہ دنیا میں پھیلائے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے تیری ندامت کو قبول کر کے تیرے لیے معافی کا، مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے ہاتھ کے کنگن ہدیے میں دے کے نکل گئے۔ دوستو اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بندوں کو دعوت دیتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے ایسے کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈالا۔ بندہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے معافی مانگے، زندگی کو بدلنے کی نیت کرے۔ رمضان اسی لیے آتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو بدلے، اپنے عمل کو بدلے، اپنے اندر حقوق اللہ، حقوق العباد جو چیزیں ہیں اس پر اپنے آپ کو جمائیں۔ پچھلا جو ہو، معافی مانگنا بہت آسان ہے، معافی مانگنا بہت آسان ہے، دو آنسو بہا دینا یہ اصل مسئلہ ہے زندگی کو بدلنا۔ اصل مسئلہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو بدلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک میں امید دلا رہے ہیں۔ جو آیتیں میں نے شروع میں پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیتیں جب اتر رہی تھی شیطان رو رہا تھا شیطان۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ کے بندوں سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، بے حیائی کی بات ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ میرے بندوں کا یقین ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ ہاں لیکن ایک چیز اللہ یہاں پر صفت بیان کر رہے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ گناہوں پہ اصرار کا مطلب کیا ہے؟ اذا استغفر بلسانه ونیته ان يعود الى الذنب، ایک آدمی زبان سے استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، لیکن دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے دوبارہ وہ گناہ کرنا ہے، فتوبته توبۃ الکاذبین، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ دل اللہ دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کو دیکھ رہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے معافی لینے والا بنائے اور اللہ کے بندوں کو ہم معاف کرنے والے، معافی مانگنے والے ہم بنے، تاکہ یہ مبارک رحمتیں، برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔